وہ کھر بھی بچائے گا, وہ اس کھر میں سے بھی آدھا کھائے گا آدھا بچائے گا. کہ انویسٹ کرو, انویسٹ, اس کھر سے بزنس شروع کرو, جس گائے کے کھر نہیں ہے وہاں لگاؤ یہ جا کے اور اتنے پیسے لے لو. وہ ایک پاکستانی جا رہا تھا نا ٹرین میں, ایک سامنے چائنیز بیٹھا ہوا تھا, چائنیز کے مچھر آ کے یہاں بیٹھا, اس نے اٹھا کے کھا لیا. اس نے کہا اچھا ہے کسی کام میں آ گیا مچھر, ان کے یہاں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو پاکستانی کے آگے بیٹھا, تو پاکستانی نے فوراً مچھر پکڑا, بولا خریدے گا؟ اس نے کہا کھا تو نہیں سکتے لیکن بزنس کرو نا بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم. اب غیر مسلم کا یہ نظریہ نہیں ہے تو لہذا وہ کیا کرتے ہیں, ارب پتی ہو گئے. ہمارا نظریہ ہم کہتے ہیں یار ایک حد تک تو چلو, دیکھو علماء کہتے ہیں کہ اتنا جمع کرو کہ اگر آج آپ کی جاب چھوٹ گئی یا کاروبار ختم ہو گیا تو 1 سال کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو. اتنا جمع کرنا ٹھیک ہے, یعنی 1 سال تک بے روزگاری میں آپ اسی طرح سروائیو کر سکتے ہو جس طرح پچھلے سال آپ نے سروائیو کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے, 1 لاکھ میں آپ کا اچھا گزارا ہو رہا ہے, تو 12 لاکھ جمع کر کے بینک میں, اسلامی بینک میں جمع کرا دو یا گولڈ خرید کے ڈال لو, تاکہ آج اگر جاب جاتی ہے تو 1 سال میں اچھی طرح گزار لوں اور 1 سال جاب تلاش کرنے میں لگا دوں. 12 لاکھ سے زیادہ جمع کر رہے ہو تو کیا یہ دنیا سے محبت کی علامت ہے؟ حرام نہیں ہے, لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا, کیونکہ پھر یہ سوچنا نا کہ ہو سکتا ہے 2 سال تک جاب نہ ملے, ہو سکتا ہے 3 سال تک جاب نہ ملے. تو بھائی ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ ٹرک کچل کے چلا جائے آپ کو کل, کیا خیال ہے؟ ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ جاب ملے اور پیسے تنخواہ دے ہی نہ, وہ کمپنی اسی دن بند ہو جائے. ہو توہمات کی دنیا میں جاؤ گے تو پھر تو ہو سکتا ہے قیامت آ جائے اگلے سال, ضرورت ہی نہ رہے پیسوں کی. ہو سکتا ہے یہ کرنسی چینج ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ خود اس کمپنی کے مالک بن جائیں. خواب دیکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو ہو سکتا, یہی تو وہم ہے ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کہ بھائی 1 سال میں ایک شریف انسان کو جاب مل جاتی ہے, 1 سال تک ٹھیک ہے. اس سے زیادہ یہ اور بہت زیادہ بچوں کا خیال کرنا ہے کہ میرے مرتے ہی بچوں کا کیا ہوگا, تو کوئی مہنگا سا پلاٹ لے کے ڈال دو بچوں کے لیے, چلو میں مروں تو ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی لاوارث ہو جائیں. 1 آدھ پلاٹ لے لیا بحریہ ٹاؤن میں لے لیا, یار یہ اچھی قیمت بن جائے گی میرے مرنے تک, بس باقی جو آ رہا ہے اچھا کھاؤ, اچھا پیو اور اللہ کی راہ میں دبا کے خرچ کرو. وہ جو چائنیز وہ کیا کرتے ہیں نا, جو کروڑ پتی چائنیز مرتے ہیں ٹھیک ٹھاک مہنگی قبر خریدتے ہیں وہ اپنی زندگی میں, اور وصیت کرتے ہیں کہ میں جب مروں گا تو یہ پورا سونا میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دیا جائے. پھر کیا ہوا کہ قبروں سے سونا چوری ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ دوسرے چائنیز کو پتا ہے کہ یہ تو مر گیا اور اس کی قبر سے اب نکالو تو کچھ نہیں کہہ سکتا, تو سونا چوری. پھر وہ کیا ہوا ہے کہ وہ کرنسی رکھنا شروع کر دی انہوں نے, وہ کرنسی چوری ہونا شروع ہو گئی. تو پھر قبرستان کی انتظامیہ نے قبرستان کی ایک الگ سے کرنسی نکالی. جیسے ڈالر ہے نا, 1 لاکھ ڈالر ہے آپ کے پاس, تو وہ ڈالر لے کر آؤ گے تو قبرستان والے اس 1 لاکھ ڈالر کے بدلے میں آپ کو برزخ کی کرنسی دیں گے, جو ان کے خیال میں ایک ایسی کرنسی چھاپی ہے جو اس کا عوض ہے. وہ کرنسی چلتی نہیں ہے, لہذا اسے کوئی چوری نہیں کرتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کے بدلے میں یہ کرنسی خریدی گئی ہے, اس کی اتنی ویلیو ہے, یہ مردے کے ساتھ قبر میں بچھا دی جائے گی, اس مردے کو تسلی ہوگی کہ پیسے لے کے جا رہا ہوں میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی قبر میں ساتھ لے جانے کا جذبہ یہ کافروں میں ہم سے زیادہ ہے. تو وہاں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کرنسی کو بھی کیڑے کھائیں گے تیرے ساتھ تھی. تو اللہ نے کتنا اچھا آپشن دے دیا. اللہ نے فرمایا بھیجو آگے, صدقہ کرو, خیرات کرو. جو برزخ میں کرنسی چلتی ہے وہ نیکیاں ہیں, میں خود بخود یہ ڈائیورٹ کر رہا ہوں اس میں, یہ خود بخود کنورٹ ہو رہی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جتنے پیسے بھیج رہے ہو نا یہ وہاں کنورٹ. اور رمضان میں پیکج 1 روپے کے 70 روپے بھی مل سکتے ہیں, 700 بھی. رمضان میں کرنسی ریٹ کیا ہے؟ زیادہ ہیں بھائی. ڈالر کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے نا. آج کل کرنسی ریٹ, عید کا چاند نظر آتے ہی یہ ریٹ دھڑام سے نیچے گرے گا. صدقے کا ریٹ بھی کم, نماز کا ریٹ بھی کم, زکوٰۃ کا ریٹ بھی. یار کچھ لے کر آؤ بھائی, کچھ ڈنڈا منڈا لے کر آؤ یار. کم بولنے میں کیا جا رہا ہے یار. دیکھو پنجاب میں جب خطابت ہوتی ہے نا وہ زبردست لوگ ساتھ دیتے ہیں. کراچی میں عجیب بجھے بجھے سے لوگ ہیں, اتنی شرافت بھی اچھی نہیں ہے. تو نماز کا ریٹ عید کا چاند نظر آتا ہی کم ہو جائے گا. زکوٰۃ کا ریٹ اللہ کے ہاں کم, روزے کا کم,
ہر عبادت کی جو ابھی جو کرنسی ریٹ چل رہا ہے نا، وہ عید کا چاند نظر آتے ہی کم ہو جائے. رہے گا 1 کے 10 تو رہیں گے پورے سال، 1 روپے کے 10 روپے تو پورے سال ملیں گے. رمضان میں تو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو بھائی ہم نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے. کہاں کے لیے؟ قبر کے لیے، آخرت کے لیے. دنیا سے دل نہیں لگانا. تو اگر دنیا کمانی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بیوی سے محبت کرو سنت سمجھ کے، نبی امی عائشہ سے محبت کرتے تھے تو اللہ کا حکم ہے. اولاد سے محبت کرو پیغمبروں کی سنت سمجھ کے. بھائی اولاد سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، لہذا جہاں اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت ٹکرا رہی ہو وہاں اولاد کو سائڈ پہ لگا دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل سے کس قدر محبت تھی، اللہ نے حکم دیا ذبح کر دو. یہاں اللہ کی محبت اور اولاد کی محبت ٹکرا رہی ہے تو کہا کہ اللہ تیری محبت کو پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، کاٹ دوں گا، گردن کاٹ دوں گا. تو اور بیٹے کو محبت بھی تھی اپنے باپ سے. کوئی بیٹا چاہتا ہے باپ سے بچھڑ جائے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کاٹ دیں، چھوڑ دوں گا دنیا، ماں کو بھی چھوڑ دوں گا، باپ کو بھی چھوڑ دوں گا. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. تو یہ مطلب ہے لا الہ بولو بھائی، سب کچھ نکال دو، صرف کون؟ اللہ. تو اللہ سے جذباتی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ کی محبت کا ٹیسٹ گین کرنا پڑے گا. جیسے ڈیو کا ٹیسٹ گین کیا تھا. ڈیو لیا تو کیا لیا؟ وہ آتا ہے نا، ڈیو نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں لیا، وہ کچھ ایسے اشتہارات. ڈیو پیا تو یو فون تم ہی تو ہو. ٹھیک. اب دیکھو یہ ایسے ایسے نعرے لگا لگا کے نا کس کی محبت کا ٹیسٹ گین ہو رہا ہے؟ یو فون کا. 24 گھنٹے کچھ بھی ہو، اب پتہ نہیں اشتہار آتا ہے نہیں آتا، یو فون تم ہی ہو. تو اللہ کی محبت آئے گی یا یو فون کی آئے گی؟ ہر وقت یو فون یو فون یو فون یو فون. پتہ نہیں کون سے آج کل اشتہار زیادہ آ رہے ہیں، میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، ورنہ تو یہ ایڈ چلتے رہتے ہیں نا. ایک ہی ایڈ کو کمپنیوں والے بار بار گھما رہے ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر میں یہ والا لانا ہے. تو ہوتے ہوتے اب ہمارے بچے مل کر ٹیئر کا نا کارٹون دیکھ کے مل کر ٹیئر بار بار کہ مل کر ٹیئر لے کر آئے. میں کہتا ہوں بھائی ڈبے کا دودھ ہے اللہ کے بندو، لیکن کیا ہے سن کے ڈبے کے فضائل سن کے چاہے ڈبے جیسے بن جائیں، مگر اسی کے عادی. جو چیز سنتا رہتا ہے اس کی محبت کے چشمے پھوٹنا شروع. تو اسی طرح بار بار جب ذکر کریں گے بیٹھ کے بار بار اللہ کا نام، تو آہستہ آہستہ اللہ کے نام کی لذت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. تو بھائی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو 2 کام کرنے ہیں. ایک اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنانا ہے، دوسرا اپنے آپ کو دعا کا عادی بنانا ہے. دعا تو مخ العبادہ ہے. 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے تسلی سے دعا مانگا کریں، اس میں دل لگے یا نہ لگے. ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے آپ کو 20 سال تہجد پڑھی ہے، میں نے عادت ڈالنے کے لیے 20 سال تک میرا تہجد میں دل بولو بھائی نہیں لگا. 20 سال کے بعد مجھے عادت پڑی ہے اور ایسی لذت تہجد کی ملی کہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ. تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں پہلے لوگوں نے 20 سال تک. تو آپ 20 سال نہیں لگیں گے انشاءاللہ. آج کل لوگوں کی قوا کمزور ہیں، تھوڑے دنوں میں عادت ہو جائے گی اللہ کا نام لینے کی. تو اللہ سے نا عشق والی محبت، جذباتی محبت، اس کی ضرورت ہے. اور یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے، یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو تبھی دیکھو نا علماء کہتے ہیں نا کہ جو دین کا علم رکھتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتے ہیں، خشک مولوی اور ایک تر مولوی ہوتا ہے نا. خشک مولوی ایسے ہوتے ہیں بس وہ ٹیکنیکل قسم کے ہے نا، لاجک تو بتا دیں گے شریعت کی یہ ہے فلانا ہے، جو جیسے آج کل پروفیسر ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بتا دیں گے اسلام کا یہ حکم ہے یوں ہے، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی اہل اللہ کی تعریف کیا بتائی ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اس کے لیے، اور دعا کا اہتمام کثرت سے. اب ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی لیلۃ القدر میں جو دعا ہم نے مانگنی ہے اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے
وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے, اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے. وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے. قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے فیلی کا گناہ کر رہے تھے. قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی. تنخواہ پوری لیتے, کام ادھورا کرتے. آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے, دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا, تنخواہیں پوری لی جا رہی. پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا. حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو. بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے, لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے بھائی؟ گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں, وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں, تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ کام ادھورا, اور جب حق لینے کی باری آئی تو پورا, اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے. لا تقل لہما اف, اف بھی نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے, فیصلے کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں نا عدالت نے فیصلہ سنا دیا, اس کی ویلیو ہوتی ہے. ایک جگہ فرمایا ووصینا, وصیت کر دی ہے. وصیت کہتے ہیں مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے. اللہ پر تو موت نہیں آتی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا تاکید سے کہتا ہے نا, تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا, بہت سخت آرڈر ہوتا ہے. تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا, بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, خدمت کرنی ہے. ایسے لوگ ہیں 10-10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے ہیں, خدمت کر رہے ہیں ان کی وہ. اور ایسے لوگ بھی, میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا, اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل, باپ بول رہا ہے زیادہ, تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ ایدی سینٹر میں جمع کرا دوں گا, چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا. زیادہ نہیں, یہ بہت گھٹیا جملہ ہے, بہت غلیظ جملہ ہے یہ. آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ, وہ جو مرضی بولے, آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے, ماں کی بھی اور باپ کی بھی. بہت بڑا حق ہے. تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے, تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما. مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا, تانے دیتی ہیں. کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال, مائیں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ. وہ بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے؟ مقدر میں تھا, ہو گیا, آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. بہت غلیظ جملہ ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, برا بلا کہا جا رہا ہے. تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے. اے اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں, اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو. کتنی خواتین ہیں, شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی. سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا. ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے کی زندگی گزار رہا ہے. وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے, وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے, نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے, ہم بھی نکلیں. کوئی ریلیشن تھوڑی ہے. سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے. میاں ادھر سوئے گا, بیگم ادھر. کوئی پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے, تم ادھر کیوں سو رہے, بھائی ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں, گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات, تم وہاں سو گے تم وہاں, تو بھائی وہ تھوڑا باہر نکل کے گلی میں سو جا پھر تو. یہ کوئی ریلیشن ہے؟ عجیب پاگلوں والی زندگی ہے. تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں, انسان سے دور. تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے. تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر؟ بیوی پر. عورت کو وفا کرنی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ اگر گھر میں نہیں ہے, سفر پہ گیا ہے, تو خیانت نہیں کرنی ہے. ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا. اجازت نہیں ہے آپ. جہاں میاں باہر نکلا فوراً فون ملا لیا, گپیں ہو رہی ہیں, میسج بازیاں چل رہی ہیں. اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ
بولو بھائی نہ اٹھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا نا وہ آخری خطبہ, اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں, تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماتحت رکھا ہے, اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو, ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں, تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں, اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں. فرمایا اس کے بعد تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر, تم پر حقوق ہیں ان کے. وہ کیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ. بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر میں آتا ہے جیسے چنگیز خان یا ہلاکو خان گھر میں داخل ہوا ہے, تمیز سے نہ سلام نہ بات چیت, ہر وقت ناک پہ, دوستوں میں بیٹھے گا ہاں ہاں ہو بڑا اچھا, جیسے کسی دوست کو لا کے بٹھا دو نا ایک دم موڈ چین, اور ہاں ہاں بڑی گپ شپ. گھر میں جیسے ہی آئے گا جیسے کچھ چنگیز خان گھر میں داخل ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے, امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. تو بھائی ان جرائم سے کیا کرنی ہے توبہ. اگر رشتہ داروں میں آپس میں کوئی بھائی بہنوں میں ناراضی چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں, بولو نا بھائی, نہیں جائے گا. سگے بھائی سے ناراضی ہے, سال ہو گیا 2 سال ہو گئے, بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا, بہن بہنوں میں لڑائی ہوئی ہے, وہ بھائی جب الگ الگ شادی ہو گئی الگ الگ رہ رہے ہیں, لڑکے کیا کرنا ہے, تم پہل کر کے دوستی کر لو. یا تو ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت چپکے ہوئے پھڈے ہو رہے, تو ہم پھر خود ہی کہتے ہیں کہ سائڈ سوشل ڈسٹینس کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بنوا لو, پھر ہم خود مشورہ دیتے ہیں. جب الگ الگ ہے, وہ بہن اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے, وہ بھائی اپنی بیگم کے ساتھ الگ رہ رہا ہے, پھر کیوں لڑ رہے ہو. اگر لڑائی ہو گئی ہے سوری کرنے میں پہل کر لو. بھائی اس کی غلطی نہیں بھی آپ کی ہے تو آپ معافی مانگ لو گے تو ثواب ہی ملے گا نا. لوگ کہتے ہیں میں نیچے میں چھوٹا ہو جاؤں گا, تو نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں, بلند کر دیتے ہیں. تو رشتہ داری جوڑنے کے لیے اپنے خونی رشتوں کو ہدیہ دینا سیکھو. خونی رشتے, پیسے, سمجھ رہے ہو, دعوتوں سے دوستی نہیں ہوتی. لوگ کیا کرتے ہیں آج بہن کو عید پہ ہم نے دعوت بلا لی, بہت اچھی بات ہے, بلائیں بہنوں کو, اصل چیز ہے کیش, یہ دینا چھوڑ دیا کیونکہ اس سے جان نکلتی ہے. پیسے نہیں دیے جاتے آج. منتیں مانیں گے روزے کی, منتیں مانیں گے نمازوں کی, صدقے کی منتیں مارکیٹ سے شارٹ, ٹھیک ہے نا. اے اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو اتنے روزے رکھوں گا, خواتین بھی مانو اتنے روزے رکھوں گا. پہلے صحابہ جو منتیں مانتے تھے نا وہ یہ کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. پیسے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں کہ اللہ تو میرا سارے بھی کام بنا دے, پیسے جیب کے کام ہی یہی ہے کہ پیسے بچ جائیں, یہی تو کام ہے, تو وہی کام میں کیسے قربان کر دوں. تو رشتہ داروں کو پیسے دیا کرو, پیسے, روکڑا, سمجھ رہے ہو. بھائی کو لفافے میں ڈال کے ڈالر دو, یہ ہدیہ ہے آپ کو. اگر وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے چھوٹا بھائی مجھے کیوں ہدیہ دے رہا ہے, سائٹوں سے بھجوا دو. کسی دوست کو بولو یہ تم دے دینا, میرا نام نہیں آنا چاہیے. نہیں آ رہی میرا خیال بات. بہنوں کو ہدیہ دے دیا کرو. زکات دے رہے ہوتے ہیں بہنوں کو, ٹھیک ہے زکات بھی دینا جائز ہے, ثواب ملے گا, لیکن زکات دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اپنی ذمہ داری ہماری کیا ہو گئی پوری. بھائی زکات تو غریبوں کا حق ہے, بہن غریب ہے تو ایک تو اس لحاظ سے, لیکن بہن کا حق تو اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ بہن ہے, اس کو تو زکات کے علاوہ بھی دو نا بھائی. تو خونی رشتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ختم. ایک بات میں خواتین سے کہتا ہوں, آپ کے بچوں پہ اگر آپ کا دیور ہاتھ اٹھائے تو آگے سے بولا مت کرو. بچے پہ باپ کا بھی حق ہے, چچا کا بھی حق ہے تربیت میں. وہ بھی تو لگتا ہے نا کچھ. چچا نے اگر اپنے بھتیجے پہ سختی کی, ڈانٹ دی, تو بچے کو یہ نہ سکھایا کرو کہ تم کون ہوتے ہو میری اولاد پہ ہاتھ اٹھانے والے. بچے کو بتاؤ کہ یہ بھی آپ کے چاچو ہیں, ان کا بھی رشتہ ہے, یہ بڑے ہیں, اگر انہوں نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا, کبھی سختی کر لی تو بیٹا برداشت کرنا ہے. فوراً لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دیور نے ہاتھ اٹھا کے مارا تو اپنے میاں کو بتاتی ہیں بھائی کہ آپ تو چلو باپ ہو, یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا. وہ پھر کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا. جاؤ تمہارے بچے تم سنبھالو. پھر وہ جب بھتیجی بڑی ہوگی, اس کی شادی بھی کی فکر ہوگی, بھائی تمہاری ٹینشن ہے, ہماری ٹینشن, ارے بول لو نا یار, نہیں ہے ہماری ٹینشن نہیں. پھر جب وہ بیٹا بڑا ہوگا, اس کو روزگار کی ضرورت ہوگی, چاچو بولے گا تمہاری ٹینشن ہے, میری ٹینشن نہیں ہے. میں کیوں تعاون کروں بزنس میں, میں کیوں جاب دلواؤں, میرے تعلقات ہیں, میں کیوں دلواؤں, میرا کیا ہے, ہاتھ تو اٹھانے دیا نہیں. اس وقت غیر تھا, اب اپنا کیسے بناؤں. ہم تو بھائی اپنے باپ سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ, ابا سے تو بہت ہی پٹے ہیں, تمیز سے, طبیعت سے, اماں سے بھی پٹے ہیں, بھائیوں سے بھی پٹے ہیں,
اور ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ان کو ڈانٹ دیں, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بھئی کیوں, ہم تو کہتے ہیں آؤ کبھی ڈانٹو کبھی پیٹو اپنے بھائیوں کو. ہمارا ابھی بھی بیان سننے میں تو بھائی کبھی کٹ لگائیں یار بچوں کی, ہمیں بھی اچھا لگے گا, بچوں کو احساس ہوگا بھائی یہ بھی کچھ لگتے ہیں. تو خواتین سے محبت کا حکم ہے, ان کو باپ بنانے کی اجازت بولو بھائی نہیں. اگر آپ کی بیوی آپ کے بھائی کو بچوں پہ سختی کرنے یا نصیحت کرنے نہیں دے رہی تو بیگم کو بتاؤ بیگم اس میں تمہارا نقصان ہے, اس سے ریلیشن کیا ہوگا, کمزور, ریلیشن کمزور ہو جائے گا اس سے. کل میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا کس کو پتا ہے, میں مر جاتا ہوں تو یہی باپ بن کے پالے گا اس کو, بھائی پالتے ہیں نا, چچائی تو پالتے ہیں پھر. تو اسی طرح ماموں ہے, ہم تو بھائی اپنے ماموں سے تک ڈانٹ کھاتے ہیں, اب تک ڈانٹ کھاتے ہیں. کبھی ہمارے ماموں نے آ کے ڈانٹا ہو تو ہمارے ابا کو شکایت نہیں, ابے تم کون ہوتے ہو آ کے, ایسا ہے میرے بچے ہیں سسرال کا, میں اپنے سسرال کی انٹرفیئرنس برداشت نہیں کروں گا. یہ اب کے ڈائلاگ ہے, پرانے زمانے میں اس کو بد اخلاقی سمجھی جاتی تھی, بدتمیزی سمجھا جاتا تھا اس کو. کیسے سمجھائیں بھائی, کاش پولیس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر پولیس سمجھائے گی آپ کو, لیکن ان کو بھی سمجھانا بہت مشکل. تو ماموں بھی بڑا ہے بھائی, وہ آپ کی ماں کی طرف سے بڑا ہے نا. ماموں نے آگے بھانجوں پہ ہاتھ اٹھا لیا تو شوہر بچوں کے باپ کو تکلیف ہو کہ تمہارے بھائی میرے بچوں پہ سختی کیوں کر رہے ہیں. بھائی تمہارے بھائی اس کے بچوں کے ماموں لگتے ہیں, تو ماموں کا حق ہے کہ بھانجوں کو سلواتیں سنائے, ڈانٹے. پٹھانوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے, کوئی بھی کوٹ کے چلا جائے, خاندان میں سب کیا ہوتی ہے ٹائٹ ہے, فیملی ریلیشن بڑا مضبوط ہے. آپ کے پی کے جائیں پشاور اور یہ سوات وغیرہ, میں تو جاتا رہتا ہوں نا, کزن آئے گا نا, وہ کہے گا بچے کھیل رہے ہوں گے نا, کزن بڑا کزن ہے, وہ آ کے بچوں کو چٹکی دکھائے گا, بولے چلو شاباش مغرب کے ٹائم ہو گھر, سارے بچے اس کے بھتیجے بھانجے اپنے بچے سب ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ابا ہے یا چاچا ہے یا تایا ہے یا ماموں ہے. خاندان کا ایک بڑا آئے گا, چٹکی بجائے گا, بولے پتلی گلی سے نکلو, سارے چلے جائیں. کیونکہ خاندان کے سارے بڑوں کو باپ جیسا رائٹ ہی حاصل ہے. سارے ننیال کو ماں کے حقوق ہیں اور سارے ددیال کو باپ کے حقوق. تو یہ اللہ نے رشتہ داری جوڑنے کو فرض قرار دیا ہے, تو اس کو بھی کریں کہ بھائی اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیں, ان کو ورغلائیں نہ کریں. ہاں کبھی سختی کر لے تو الگ سے لے جا کے سمجھائیں, بھائی ایک چماٹ کافی تھا, 6 بلا وجہ لگا دیا آپ نے, الگ بچے کے سامنے نہیں. ایک تھپڑ تھا چلو 2 بنتے ہیں, آپ بلا وجہ کوٹے جا رہے اس سے تو بد اخلاق ہو جائے گا, تو سائڈ پہ لے جا کے چھاؤں میں آ کے ذرا ٹھیک ہے بھائی. بچے کو تو ہم یہی کہیں گے کہ 6 مارے, 6 اور مارنے چاہیے تھے, لیکن آپ تھوڑا سا خیال کرو. تھپڑ پہ آپ کا ہاتھ بھی دیکھو کتنا بڑا ہے, بعض لوگوں کا تھپڑ اتنا بڑا ہوتا ہے وہ ایک لگے نا تو پورا چھپ جاتا ہے. تو تمیز الگ سے, سامنے نہیں. تو رشتہ داری توڑنے کا جرم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, بینکوں میں سود لینے کا جرم ہو رہا ہے, سودی بینکوں میں سودی ملازمت کا جرم ہو رہا ہے, رشوت لینے کا جرم ہو رہا ہے, لڑکوں سے بدفعلی, لڑکیوں سے حرام دوستیاں, زنا, یہ سارے ہمارے معاشرے کے جرائم ہیں. یا تو بھائی انگریز بن جاؤ, انگریز کے ہاں کوئی لیلۃ القدر نہیں ہوتی, نہ کوئی توبہ طائب, کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کے لائف کو انجوائے کرو, انٹرٹین کرو, مزے اڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے. تو اگر یہ نظریہ ہے تو جتنی ٹینشن مذہب کی لی ہوئی ہے اتنی ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں. پھر تو نہ رمضان, نہ شوال, نہ تراویح, نہ عید. پھر کیا عید چاند 29 کا ہوتا ہے, 30 کا ہوتا ہے, پھر کیا کرنا ہے جب روزانہ عید ہے نا. پھر تو کل سے ہی پراٹھے کھانا شروع کر دو دن میں. آج 27ویں رات ہے, کل 27واں روزہ ہے, کل صبح اٹھ کے کھاؤ طبیعت سے, پھوڑو. انگریز تو سارے انگریز صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گے, کل ہیں پھوڑیں گے, برگر کھائیں گے, پیزا کھائیں گے. ان کو تھوڑی اس سے ٹینشن ہے رمضان کیا ہے, شوال کیا ہے, حج کیا ہے, حج ہوگا کہ نہیں ہوگا. لوگ پوچھ رہے ہیں نا, گورے نے کبھی پوچھا حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کہ بھائی تمہاری ہڈی کے ہمارا نہیں ہے. تو یا تو مکمل گورے بن جاؤ, اور اگر مکمل گورے نہیں بن سکتے تو بھائی اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر بڑے بڑے جرائم. انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں, بس یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی باڈی کو لت پڑ جاتی ہے, تو ان میں صرف توبہ کافی نہیں ہوتی, کسی سے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے چرس کی عادت پڑ گئی یا ہیروئن کی عادت پڑ گئی, کسی ہیروئن جی نے ہمارا بیان سنا اور توبہ کر لی جا کے, آئندہ ہیروئن نہیں پیوں گا, تو کیا خیال ہے نہیں پیے گا آئندہ؟ وہ تو ابھی پی کے آیا تھا نا, اس لیے توبہ کر لی, ابھی تو ٹھنڈا ہوا ہے. جب ہیروئن کی طلب پیدا ہوگی تو جسم مچلے گا, چاہیے چاہیے. مفتی صاحب بیان کر رہے تھے, قرآن میں آتا ہے حرام, حدیث میں حرام, جہنم کی آگ, چولہے پہ جائے گا, آگ دیکھے گا, بڑی خطرناک ہے بھائی. لیکن جو آگ اندر جل رہی ہے تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایسے ہیروئن چی کو کہا جائے گا بھائی ہیروئن سے توبہ بھی کرنی ہے اور
فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا کہ وہ ہیروئن کے علاوہ کوئی ایسا ٹیکا فی الحال لگا دے، چرس پہ لے آئے ٹھیک ہے، چرس تھوڑی سی خالص چرس پہ لا دے آپ، وہ آہستہ 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 کیا کرے گا، چھڑوائے گا. تو جن لوگوں کو انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ عادت باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا تو تھوڑے دنوں میں پھر خیالات، پھر ایک جسم جو ہے نا تڑپنا شروع ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی ضروری. اور میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کرو جو خود یہ فلمیں نہ دیکھتا ہو، کیونکہ بعض ڈاکٹر خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے اس کو، کہنے کیا ہے نفسیات انٹرٹین تھوڑا سا، وہ ان کے اپنے انگلش ہوتی ہے ان کی. بعض ڈاکٹر الٹا لوگوں کو الٹے کاموں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں یار اتنا بھی اسٹریس جو ہے نا لائف میں صحیح نہیں ہے، اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ اس سے اسٹریس ختم نہیں ہوتی، اسٹریس بڑھتی ہے. جیسے کوئی کہے اسٹریس ختم کرنے کے لیے ہیروئن پی لو، پینے کے بعد تو ایسی اسٹریس ختم ہوگی کہ آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش کوئی ہے نہیں، لیکن اسٹریس اس سے بڑھتی ہے، پھر اور مانگے گا اور پھر اسٹریس سے ہی مر جائے گا وہ جا کے. تو ایسے ہی یہ جو فحش چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ اسٹریس کو وقتی طور پہ ختم کرتی ہیں، حقیقت میں یہ اسٹریس کو بڑھاتی ہیں. ایسا آدمی خوش نہیں رہ سکتا. تو کسی کو زنا کی عادت پڑ گئی اور کسی اور طرح سے اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت پڑ گئی، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی، تو توبہ بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ علاج کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں معالج سے رابطہ بھی کرنا. جسمانی معالج تو ماہر نفسیات ہیں، بہت سے ماہر نفسیات کو اللہ نے بڑی مہارت دی ہوتی ہے، ان سے رابطہ کریں. ملک میں بہت ہیں، کراچی میں بہت ہیں، ان کے پاس جائیں، بولیں بھائی، اگر وہ کہنا کوئی فرق نہیں پڑتا، بولو بھائی فرق پڑتا ہے، مجھے یہ بیماری چھڑواؤ، ٹھیک ہے نا، مجھے یہ عادت چھڑوانی ہے، میں آپ کو فیس اسی چیز کی دوں گا، جس دن آپ نے چھڑوا دیا اتنے پیسے آپ کو، لیکن وہ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں فیس. تو کچھ خرچ کرو نا اللہ کے لیے. تو ماہر نفسیات کے پاس بھی جائیں اور اللہ والوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں. کسی بزرگ سے بیعت ہو، ان کو بتائیں. تو آپ کو ایک نسخہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ کوئی بزرگ نہیں مل رہے، بزرگ بھی مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں آج کل، لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ہول سیل کے حساب سے بزرگ موجود ہیں، لیکن کسی بزرگ سے مناسبت ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پھر بزرگوں کے پاس رش اتنا ہے کہ وہ نمبر ہی نہیں آتا لوگوں کا کہ وہ آپ کو ٹائم دے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بھائی کچھ علاج میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا، تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ. ایسی کی 4 مہینے تو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا، اس سے نہ دیکھو. جیسے گناہ کرنے کی عادت پڑتی ہے کر کے، تو چھوٹنے کی عادت پڑتی ہے چھوڑ کے. کچھ دن دل مچلے گا، جب ایک طویل عرصے تک نہیں دیکھو گے تو پھر دیکھنے کی عادت ختم. کچھ دن تو مچلے گا دل، 4 مہینے کے بعد دل کرے گا بھاگو یہاں سے میں. لیکن تبلیغ میں ایک ماحول ملتا ہے، بہت دن تک گناہ سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ عادت چھوٹ جائے گی. واپس آئے، پھر شیطان نے ورغلا کے گناہ کروا دیا، دوبارہ نکل لو. ایسی کی بولو نا، ایسی کی تیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر کاروبار، دکان کا ہر بھاڑ میں جائے کاروبار. پہلے انسان کا بچہ تو بنے آدمی، وہ تھوڑا نقصان کر لو کچھ نہیں ہوتا. پڑھائی اگلے سال ہوئی، کورونا کی وجہ سے اگلے سال ویسے ہی ہو رہی ہے نا، تو ایک اپنی اصلاح کی وجہ سے ہو جائے گی. تھوڑی قربانی دو گے تو بھائی دین آئے گا. تو تبلیغ میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک کام سمجھ میں آ گیا، یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اصلاحی تعلق فی الحال میسر نہ ہو، ورنہ تو اصل تو یہ کسی شیخ سے، بزرگ سے بیعت ہو جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں چھوڑنا ہے. آپ نے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں، فحش فلمیں دیکھنے سے توبہ کر لی اور کوئی برائی سے توبہ کر لی، توبہ تو لازمی کرو، صحیح ہے نا، پکی ڈھکی توبہ. لیکن ایک ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ مجھ سے اگر شیطان نے گناہ کروایا تو یہ گناہ فری میں نہیں پڑے گا. اپنے آپ کو بولو اس کی تمہیں قیمت، بولتے کیوں نہیں، دینی پڑے گی. اور قیمت اپنے جسم کو نقصان پہنچا کے بھی اور اپنے آپ کو مالی نقصان بھی پہنچانا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پینلٹی لگے گی بھائی، جرمانہ ہوگا. اب وہ ہر آدمی اپنی تنخواہ کے حساب سے، آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے، 10,000 20,000 اور خرچے بھی دیکھو نا. پتہ چلا جرمانہ اتنا دے دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں روٹی ہے نہیں، فلمیں ہی دیکھ رہے سارا دن بیٹھ کے. اب کوئی کرنے دھرنے کا کام ہے ہی نہیں. اتنا زیادہ جرمانہ نہ ہو کہ بچے متاثر ہوں، ان کی فیسیں ہی نہیں جا رہی، یا کوئی چھڑے چھاٹوں میں یہ
कंवारों में ज्यादा, उनके तो फीसों के मसले नहीं होते, ये ज्यादा बीमारी छड़े छाटों में होती है। और जिस छड़े छाट ने बीमारी छोड़ी नहीं ना, कम वक्त शादी के बाद छोड़ता नहीं है, फिर वो दुनिया छोड़ देगा, ये बीवी छोड़ देगा, ये बीमारी नहीं छोड़ता वो। तो अपने इलाज की फिक्र करो, वरना कब्र में भी यही दिल चाहेगा जिनको ये लत पड़ जाती है। तो क्या करना है, अपने आप को सजा देनी है, माली भी और जिस्मानी भी। जिस्मानी सजा, रोजा रख ले इंसान, भूखा प्यासा रखे, सही है। या रोजा नहीं रख सकता, भाई अगर मुझसे ये गुनाह हुआ तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर 50 रकतें या 100 रकतें नवाफिल के पढ़ूंगा। वो इतने ज्यादा भी सजा ना हो कि पढ़ना ही मुश्किल हो जाए, इतनी हल्की भी ना हो कि सजा का उनसर उसमें से खत्म हो जाए। तो इस्लाही ताल्लुक में फायदा होता है कि हर बुजुर्ग हर एक के हालात देखकर उसके लिए खुद सजा तजवीज करते हैं कि आपकी तनख्वाह इतनी, आप कम से कम इतने पैसे सदका करो। अब आपने अगर कहा कि 5 रुपए सदका करूंगा अगर मुझसे गुनाह हुआ, तो आप कहोगे देखते रहो, शाम को 100 रुपए दे दूंगा, क्या जा रहा है 100 रुपए में। और आपने कहा 5 लाख सदका करूंगा, तो बस एक ही दफा होगा सदका, उसके बाद दोबारा गुनाह तो होगा, सदका नहीं होगा। तो वो अपने हालात देखकर, ना इतना तगड़ा जुर्माना हो, भाई लाइव जा रहा है बयान, कितने लोग हैं, चलो अच्छी बात है, काम की बात है ना, लोगों सुने। 5,000 रुपए आपने अपने ऊपर मुतय्यन कर लिए कि मैं सदका करूंगा, एक नॉर्मल तनख्वाह वाले के लिए ये ठीक है। फिर ये भी देखना है कि ये गुनाह बार बार होगा तो बार बार सदका करना है, तो इतनी क्योंकि एकदम से नहीं छूटती ये चीजें। हौसले वाले लोग तो है कि छोड़ा तो बस छोड़ दिया, लेकिन ऐसे हौसले वाले मार्केट में शॉर्ट है ना। असल तो हौसला ये, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसे की तैसी, मर जाएंगे ना, कोई बात नहीं, मर जाए। जिगर मुराद आबादी ने शराब से तौबा की थी तो बीमार हो गए, मरने लगे, तो डॉक्टरों ने कहा, हकीमों ने कहा कि थोड़ी सी पी लें, उन्होंने कहा मर जाएंगे ना, तो क्या हो गया भाई, जन्नत में चले जाएंगे। जब शराब से तौबा जन्नत में जाने के लिए तो की है, तो मर गए तो और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा स्टेमिना ये जिगर का हो सकता है, जिसके जिगर नहीं है हर एक के पास ऐसा जिगर होता नहीं। तो असल तो ये है, नहीं छूट रहा तो भाई फिर शैतान को बेलगाम न कर दो, सजा दो। जैसे ही गुनाह होगा 2 रकत तौबा के साथ गिड़गिड़ाना भी है कि अल्लाह हो गया अब नहीं करूंगा, सही है ना। शैतान कहेगा पहले भी तो यही कहा था अब नहीं करूंगा, दोबारा यही कह रहा है अब नहीं करूंगा। तो शैतान को बोले जब अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार है तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है, सही है ना। शैतान पता है तौबा छुड़वा देता है, कह रहा है तेरे से तो तू बार बार यही कह के जाता है, फिर कर लेता है, तो छोड़ अब नहीं कर। तो शैतान से बोल के जब गुनाह करते हुए शर्म नहीं आ रही थी, हालांकि तौबा करके गया था ना, तो तौबा करते हुए शर्म क्यों आए भाई। शर्म तो गुनाह करते हुए आनी चाहिए थी कि अभी तौबा करके गया हूं फिर गुनाह कर रहा हूं, करते हुए शर्म नहीं आ रही, गुनाह करते हुए, तौबा करते हुए शैतान जो है ना आपको शर्मीला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करना है, गुनाह हो जाए तो फौरन सबसे पहले तो 2 रकत पढ़ के अल्लाह से माफी मांग के तौबा, और फौरन अपने ऊपर जो आपने पहले से सोचा हुआ था, उस वक्त नहीं सोचना, पहले से सोचा हुआ था अगर ये गुनाह हो गया तो इतने पैसे सदका करूंगा, या नहीं, इतने पैसे भी और इतने रोजे भी, या इतनी नमाजें। जिस्मानी सजा में नमाज या रोजा, और माली सजा में पैसे। बाज लोगों की तबीयत में सखावत होती है, वो गुनाह करते हैं वो पूरे पैसे ही उड़ा देते हैं, उन पे फिर इसका असर नहीं होता। लिहाजा हम दोनों सजाएं बताते हैं कि जिस्मानी भी हो और माली भी हो। समझते हैं कि नहीं समझते हैं, तो ये फिर खुद से मुतय्यन करना है। इससे क्या होगा कि चपत पड़ना जब शुरू होगी, कहते हैं ना आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। दिल के जब रगड़े लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चमक पैदा होना शुरू। तो गुनाह के बाद जब सजा मिलेगी तो फिर अगली दफा गुनाह करते हुए ख्याल आएगा कि यार जेब से पैसे निकलेंगे, सोच ले तू सारे पैसे इसी में उड़ाने हैं क्या। लेकिन एक बात खूब समझ लो कि फिर भी गुनाह हो सकता है, फिर सदका होगा, फिर गुनाह होगा, फिर शैतान हमला करेगा कि यार सदका करने से भी फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा सदका करना छोड़ दे। ये शैतान का हमला है। फायदा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा। यकीनन जितना पहले करते थे उसमें लाजमी कमी आएगी। समझ में आ रही है बात, कमी आना शुरू होगी। ये ऐसे ही जैसे आपको किसी ने कहा कि जिम जाओ वेट उठाओ तो ताकत आएगी। अब आपने पहले दिन बटन उठाए ना तिनके के दोनों तरफ। हमारे एक दोस्त थे बहुत ही बारीक से, कह रहे थे मैं चाहता हूं मोटा हो जाऊं। मैंने कहा जिम जाया करो, तो मेरे से वजन ही नहीं उठता। मैंने कहा लाइट वेट उठा लो यार, 5-5 केजी उठा लो। कह रहे नहीं 5-5 केजी। मैंने कहा 2.5-2.5 केजी उठा लो। वो वाकई बहुत बारीक थे, कह रहे वो भी नहीं उठता। मैंने कहा एक तिनका लो, एक तरफ बटन लगाओ, इधर भी बटन लगाओ, इधर भी बटन, वो उठाओ, ये तो उठ जाएगा ना। मैंने कहा खुद ये बटन उठाए हुए कि नहीं उठाए हुए। कह रहे ये तो आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा आप कौन सा
آپ بھی تو مزاق ہی کر رہے ہو بھائی, کوئی تو ایک حد ایسی ہوگی جہاں ویٹ آپ سے اٹھے گا. تو یہ بٹن اٹھاؤ تنکے سے, پھر 2 بٹن لگا دو, پھر ویسٹ کوٹ کے بٹن بڑے والے لا کے لگا دو. ایک دن آئے گا انشاءاللہ بٹن کی جگہ لوہے کی پلیٹیں آ جائیں گی. تو یہ کیوں ہے؟ فائدہ ہوتا ہے, نظر نہیں. آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے. باڈی بلڈر پہلے دن اگر دیکھے گا کچھ بھی نہیں ہے, 1 سال کے بعد دیکھے گا بولے گا بھائی پہلے تو ایسے نہیں تھے, پہلے تو قمیض اتارتے تھے, ڈاکٹر کو ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں تھی, یہیں سے نظر آ جاتا تھا پھیپھڑوں میں کتنا پانی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب پینلٹی لگاؤ گے اپنے اوپر, جرمانہ دو گے, توبہ بھی کرو گے, لگے گا تو یہ کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن آہستہ آہستہ فائدہ. بھائی 10-15 سال کی عادت ہے, 2-4 سال تو لگ سکتے ہیں نا چھوٹنے میں. تو ہمت نہیں, ہار نہیں, ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان سے پھڈا ہمیشہ گئے, ابھی تک تو شیطان ہی دباتا رہا ہے. آج ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں, دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایک دن آئے گا انشاءاللہ کچھ چل دو گے شیطان. تو مایوس نہیں ہونا ہے, چھوڑنے کی کوشش بولو نا بھائی کرنی. دوسری بات یہ کہ بالفرض گناہ اگر نہیں چھوٹا, آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, یا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کفارے کے طور پہ, اصل تو یہ کہ چھڑوانا ہے گناہ, ایسی کی چھوڑ کے دنیا چھوڑنے سے پہلے گناہ چھوڑنا ہے, کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. لیکن اتنا فائدہ تو ہوگا نا اگر بالفرض نہیں چھوٹا. شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے سے نہیں چھوٹے گا, تو خام میں صدقے کر رہا ہے. تو شیطان کو بتائیں یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ صدقات و خیرات بھی تو, غریبوں کو کھلانا, ان کی دعائیں, وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا. تو اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے, لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے, اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں, لیکن فلاں موقع پہ تو نے روزہ رکھا تھا, فلاں موقع پہ تو نے نماز پڑھی تھی, تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا, نفس کو مار کے تو نے نماز پڑھی تھی سزا کے طور پر, یا تو نے صدقہ کیا تھا حالانکہ تیرا پیسہ خرچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا, تو اس نیکی کا ہو سکتا ہے وزن آپ کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے. نہیں یاری بات. تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا. تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں, ادھر نیکیوں کا گراف بھی تو اوپر جائے گا, تو کچھ تو سزا ملے گی, تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے. تو اصل تو ہدف یہی ہے کہ چھوڑنا ہی ہے بہرحال, لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے. تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو, اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ. وہ جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو, بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو, فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے, بتا دو کتنا بنتا ہے, ابھی سے بھیج دو, کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا, 1 ہفتے بعد ختم. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے, کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے, فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے, دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. دعا بھی کر لیتے ہیں آج. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے جو رمضان کے روزے ہیں اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان روزوں میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی, کمی بیشی ہوئی, اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ جن لوگوں نے بھی رمضان میں صدقات و خیرات کیے, بڑھ چڑھ کر غریبوں کو کھلایا, راشن کی تقسیم میں مدد کی اور زکاتیں نکالی, اور اللہ جو بھی ہم سے نیکی کی تیری وجہ سے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی, اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس میں ہم سے اگر کوئی ریاکاری ہوئی, کہیں کوتاہی ہوئی, اے اللہ ان صدقات و خیرات میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی, اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما, ہماری تہجد کی نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ اس رمضان میں ہم میں سے جس سے بھی کوئی نیکی کا کام ہوا ہے, اللہ تو اپنے فضل سے اس نیکی کو اپنے دربار میں قبول فرما. اور اللہ جو نیکیوں کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے, تراویح میں سستی ہوئی, رمضان کے روزوں میں سستی ہوئی, اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں, آئندہ ہمیں سستی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں بار بار دکھا. اے اللہ بار بار ہماری رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں دکھا.
اے اللہ جس وبا سے پوری دنیا دوچار ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی آفتوں سے اللہ اپنے فضل سے محروم فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مرحومین پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے رمضان کی برکت سے، رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے، اور اللہ اس مقدس رات کی برکت سے، اللہ تو اپنے فضل سے ان کے جرائم کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے کبھی ماضی میں زنا ہوا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ جس سے بھی یہ جرم ہوا، ہم سب اپنے اس مسلمان بھائی کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما، اس کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ زندگی عفت اور پاک دامنی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اور اس دعا میں شریک لوگوں میں کسی سے لڑکوں سے بدفعلی کا عمل ہوا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اس کے اس جرم کو معاف فرما۔ آئندہ اے اللہ عفیف اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پیغمبروں کے نکاح والی زندگی نصیب فرما۔ بدکاری والی زندگی سے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو حیا نصیب فرما، ہماری عورتوں کو عفیف اور پاک دامن بنا، ہمارے مردوں کو حیا نصیب فرما۔ زنا، بدکاری، بدنظری، اے اللہ بے حیائی کے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں جس کو بھی اے اللہ انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہماری آنکھوں کو پاک دامن بنا، ہمارے کانوں کو پاک دامن بنا۔ اے اللہ ہم میں جو بھی رشتہ داری توڑنے والے ہیں، اے اللہ تیرے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس مجمع میں رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس ایک شخص کی وجہ سے پورے مجمع کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، کوئی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے والا بنا۔ اے اللہ رشتوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع جو بھی ایسا ہو جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، والدین کی حق تلفی کی ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے معافی طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے والدین کا حق پہچان کر احسن طریقے سے اللہ یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان میں جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کا ختم کیا تراویح میں یا ویسے ہی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تلاوت کو قبول فرما، انہیں ختم قرآن کی برکتیں نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے بھی، اے اللہ جو نوجوان بھی داڑیاں کاٹتے ہیں، اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر مسلموں کی شکل و صورت سے محبت اور پیغمبروں کی صورت سے نفرت ہے، اللہ اس جرم سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پیغمبروں کی صورت سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ اے اللہ آج پوری امت اس جرم میں مبتلا ہو گئی اور اس جرم کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو پورے لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، حیا والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، جو بے پردہ ہیں اللہ ان کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں میں بے حیائی کو ختم فرما، بات بات پر گالی، فحش گالیاں،
یہ ہمارے اللہ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں اللہ. اس مقدس رات میں ہم توبہ کرتے ہیں اللہ, اپنی زبان کو فحش گالیوں سے محفوظ رکھیں گے اللہ. ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اللہ ان کی مدد فرما. شام کے مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما, عراق کے مظلوموں کی مدد فرما, افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما. چین میں اگر ظلم ہو رہا ہے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جہاں بھی مسلمان کمزور ہیں, ضعیف ہیں, اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ فرقواریت کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اے اللہ بزرگوں کا, علماء کا, صحابہ کا احترام نصیب فرما. اے اللہ زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں, جو اٹھتا ہے کبھی جو بدبخت اٹھتا ہے اللہ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے. اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نصیب فرما, اہل بیت کا احترام نصیب فرما. اے اللہ ہر وہ شخصیت جس نے ایمان کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اللہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اے اللہ انٹرنیٹ پر آج صحابہ کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے, اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تو ان کو دنیا میں رسوا اور ذلیل فرما. اے اللہ صحابہ کا احترام کرنے والا بنا. اے اللہ محدثین کا احترام کرنے والا بنا, ائمہ اربعہ کا احترام کرنے والا بنا. اے اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین اور جو دنیا میں موجود ہیں اللہ سب سے عقیدت اور محبت نصیب فرما, سب کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری زبانوں کو ان کی گستاخیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اے اللہ علماء کی, اہل اللہ کی محبت نصیب فرما. اے اللہ آج علماء کو برا بھلا کہنا, گالیاں دینا سب سے آسان کام بن چکا ہے. اللہ اس جرم سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما. اے اللہ جو رزق تنگی کا شکار ہے ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ جو نکاح کے لیے پریشان ہیں ان کو, اے اللہ ان کے لیے نکاح کو آسان فرما. والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اے اللہ تو مناسب جوڑے میسر فرما. اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں رخصت فرما اور وہاں ان کو سکون اور اطمینان عطا فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین, اے اللہ ہمارے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا فرما